بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان عباسی اور آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر. ناظرین, اوورسیز پاکستانی یا تارکین وطن کسی بھی کمیونٹی میں کسی بھی علاقے کے لیے اگر کہا جائے کہ وہ ترقی ان کی وجہ سے ہوتی ہے یا ان کو اوورسیز کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے, تو یہ غلط نہیں ہے. ناظرین, آج اسی حوالے سے ہمارے اس پروگرام میں ایک اوورسیز پاکستانی کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی اوورسیز میں بہت خدمات ہیں. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں کہ یہ ہیڈ آف ایجوکیشن کمیٹی جو کہ پاکستان ایسوسیشن دبئی ہے, جو کہ پاکستان کونسلیٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اس میں یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے بہت کام کیا کووڈ کے دوران. داؤد شریف صاحب, داؤد صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. داؤد صاحب, اگر ہم بات کریں پاکستان ایسوسیشن دبئی کی, پاکستان ایسوسیشن دبئی کا اور جس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اوورسیز میں, بالخصوص جو دبئی ہے اور دبئی کی جتنی بھی ریاستیں ہیں, تو داؤد کیا کہیں گے پاکستان ایسوسیشن دبئی کے بارے میں؟ جی السلام علیکم رضوان, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو میں آپ کو پاکستان ایسوسیشن دبئی کا تعارف کرواتا چلوں. یہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے جس کا وجود 1960s میں عمل میں آیا. صحیح. اور پاکستان ایسوسیشن دبئی کی سب کمیٹیز ہیں بہت ساری, جن میں چنار ونگ بھی ون آف دوز کمیٹیز جو رجسٹرڈ کمیٹیز ہیں. اور پاکستان ایسوسیشن دبئی خود CDA سے رجسٹرڈ ادارہ ہے, جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, جو دبئی میں ایک کمیونٹیز کو بیسیکلی رجسٹرڈ کرنے کے لیے وہاں پہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. صحیح. اس کے انڈر بیسیکلی پاکستان ایسوسیشن دبئی کام کر رہی ہے. کونسلیٹ کے ساتھ ایز سچ پاکستان ایسوسیشن دبئی کا کوئی لنک نہیں ہے. صحیح. داؤد, پاکستان ایسوسیشن دبئی کے بارے میں آپ نے بتایا. پاکستان ایسوسیشن دبئی میں ہی ایک ونگ ہے, پاک چنار ونگ. اس کے پلیٹ فارم سے آپ نے کووڈ کے دوران بہت بڑی ایکٹیویٹیز کیں دبئی کے اندر, ابو ظہبی کے اندر, شارجہ کے اندر اور جتنی بھی ریاستیں ہیں متحدہ عرب امارات کی. تو کیا کہیں گے ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں؟ چنار ونگ کا ہمارے جو ناظرین کو پہلے انٹروڈکشن کروا دیں, اور پھر جو آپ نے چنار ونگ کے پلیٹ فارم سے آپ نے ایکٹیویٹیز کی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی رضوان بھائی, جیسا کہ آپ خود بھی دبئی میں رہ چکے ہیں اور آپ کو بھی چنار ونگ کے بارے میں مکمل تفصیلات بھی ہیں, تو ناظرین کی آگاہی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ چنار ونگ بیسیکلی ایک سب کمیٹی ہے پاکستان ایسوسیشن دبئی کی, جو 2011 میں بنائی گئی, جس کا جو مقصد تھا, جو آبجیکٹو تھا, وہ یہ تھا کہ کشمیر کمیونٹی کو وہاں پہ انٹرٹین کیا جائے. صحیح. تو اس کو مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے لیڈ کیا. اور 2017 میں جو ہمارے چنار ونگ کے جو سینئر لوگ تھے, جو فاؤنڈرز تھے, انہوں نے مجھے اور ہماری جو ٹیم تھی وہاں پہ, جو ہمارے دوست تھے, ان کو انوائٹ کیا کہ آپ لوگ آئیں اور اس کو ٹیک اوور کریں. اور اس پلیٹ فارم سے بیسیکلی جو ہماری آزاد کشمیر کی کمیونٹی ہے اس کو سرو کریں. تو چنار ونگ کو مجھے جب پریزیڈنٹ بنایا گیا تو میرے ساتھ کوئی اراؤنڈ 8 سے 10 لوگوں کی ٹیم تھی, جن سب کے نام لینا یہاں پہ مشکل ہوگا, لیکن وہ ایک ٹیم ورک تھا. 2017 سے جب ہم نے اس کو ریوائیو کیا, اور 2017 سے لے کے 2020 تک میں چنار ونگ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. داؤد, ہم نے دیکھا کہ جب کووڈ آیا, کووڈ کی جو ایک پوری دنیا کو کووڈ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا, جہاں پر ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے, بے روزگار ہوئے, وہیں جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں وہ اس سے بڑے ان پہ افیکٹ ہوا اس چیز کا. تو آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم کے ونگ, جو آپ کا پلیٹ فارم ہے چنار ونگ, اس سے آپ نے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کی. اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو شارٹ سا بتا دیں کہ کووڈ کے دوران آپ لوگوں نے کس طرح اپنی کمیونٹی کی سپورٹ کی. جی رضوان, یہ کافی لمبی سٹوری ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو وائنڈ اپ کروں, بہت مختصر انداز میں ناظرین کے سامنے اس کو رکھوں. بیسیکلی جب کووڈ-19 کا جب کرائسس آیا دبئی کے اندر, تو آپ کو پتہ ہے کہ فلائٹس کا وہاں پہ ایشو ہو گیا تھا, پوری دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. تو وہاں پہ کونسلیٹ نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں یا جہاں جہاں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو ریپیٹریٹ کروایا جائے, جس میں کشمیر بھی ایک ریجن تھا. اور سب سے پہلے جب ہم کونسلیٹ میں گئے تو کونسلیٹ نے ہمیں بتایا کہ ان کے پاس 70,000 پلس لوگوں کی لسٹ ہے جو پاکستان جانا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے لیے یہاں سے کوئی انتظام نہیں ہے, اور وہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اس کو ریپیٹریٹ کرنے میں. تو وہاں پہ مجھے لگا کہ بہت بڑا گیپ ہے کشمیر کمیونٹی کے لیے, یہاں پہ اسکوپ بہت مشکل ہوگا, ناممکن ہے کہ ان کو یہاں سے پاکستان ریپیٹریٹ کروایا جائے. تو ہم نے وہاں پہ جو ہماری کمیونٹی تھی اس کے ساتھ میٹنگ کی اور وہاں پہ ایک سروے کیا,
اس سروے کے نتیجے میں ہمارے پاس 460 جو ڈیزرونگ لوگ تھے ان کی لسٹ ہمارے پاس آئی, اور ان 460 لوگوں کو ہم نے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو بھی ہم نے انفارم کیا, اس کے ساتھ ساتھ کونسلیٹ کے ساتھ بھی ہم نے میٹنگس کی. تو ہم نے بیسیکلی ہم نے ایک سفارتی رول وہاں پہ پلے کیا اپنے لوگوں کے لیے, اور وہ ودن 3 ویکس ہم نے 460 لوگوں کو وہاں سے ریپیٹریٹ کروایا. اور اسی ریپیٹریشن پروجیکٹ کے ساتھ ایک اور چیز منسلک تھی, وہ تھا ویلفیئر کا ایک سیگمنٹ تھا جس میں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ساجد عباسی صاحب ہیں, انہوں نے وہاں پہ کافی ہیلپ کیا لوگوں کو. 50+ لوگوں کو وہاں پہ جو شیلٹر لیس لوگ تھے ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا. اور اس کے علاوہ راجہ محمود خان صاحب تھے, راجہ عاشق صاحب تھے, اور بھی ہمارے جتنے بھی دوست تھے, راجہ عبدالجبار صاحب تھے, سردار الطاف صاحب تھے, ان سب دوستوں نے مل کے اس ساری کیمپین کو لانچ کیا, اور کافی کام کے اس کووڈ کرائسس میں. بہت خوب, بہت معلومات آپ نے ہمارے ناظرین کو دی. داؤد, یہاں پر اگر ہم بات کریں پاکستان کونسلیٹ کی, پاکستان ایمبیسی کی, اور دیگر جو ان کے جو وہاں پر بنچز ہیں, جس طرح OPF ہے, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن فلاح کے لیے کام کرتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, تو بطور اوورسیز آپ کام کر رہے ہیں اوورسیز میں, تو کیا کہیں گے آپ کو کس طرح کی وہاں پر مشکلات درپیش ہوتی ہیں جو وہاں پر رہ رہے ہیں لوگ, یہ بالخصوص یہ جو بھی ہمارا رائٹ نو جو ایک کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں؟ رضوان بھائی, اوور آل جنرل جو ایشوز ہیں وہ تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پہ لیگل ایشوز سب سے بڑا مسئلہ ہے, کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ مختلف لیگل ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں, اور وہ تھانہ کچہری میں ان کو کوئی اس طرح کی سپورٹ نہیں ہوتی ٹیکنیکل, ان کے پاس کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی. تو اویئرنیس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ, کہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے. اس کے لیے کوئی انفارمیشن ڈیسک وہاں پہ ہونا ضروری ہے, جو پرائرٹی پہ وہاں پہ لوگ ہیں ان کے مسائل کو حل کریں. اس کے علاوہ وہاں پہ روزگار کے جو ایشوز ہیں وہ بھی پھر لیگل پوائنٹ آف ویو سے لنکڈ ہیں. جیسے کوئی یہاں سے لوگ جاتے ہیں ویزے پہ, یا ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے وہاں پہ, تو وہ لوگ وہاں پہ بہت برے حالات میں ہوتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو وہاں پہ ڈاکومنٹیشن ہے, جیسے آپ نے کوئی ID کارڈ بنوانا ہے, کسی کا PCOC ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بنوانا ہے, یا اور بہت سارے جو چیزیں ہیں ان کے وہ ایشوز رہتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اویئرنیس کا ہے. کونسلیٹ اپنے طور پہ بھرپور کوشش کر رہا ہے, ابھی انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی لانچ کی ہے, اور چیزیں دن بہ دن امپروو بھی ہو رہی ہیں. داؤد, بڑی مزے کی بات کی آپ نے کہ وہاں پر یہ تمام جو لیگلٹیز کے لیے یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں, یہ یقیناً جو اوورسیز وہاں پر ہیں ان کے لیے بہتر ہوتی ہیں. یہاں پر میں چونکہ آپ ہیڈ آف ایجوکیشن کمیٹی بھی ہیں پاکستان ایسوسیشن دبئی کی, تو وہاں پر جو ہمارے اوورسیز مقیم ہیں ان کو, جو ان کے بچے وہاں پر ان کے ساتھ رہائش پذیر ہیں دبئی میں اور دیگر جو ریاستیں ہیں متحدہ عرب امارات کی, تو وہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ ایجوکیشن کمیٹی کا وہاں پر کیا مقصد ہے, اور وہ کس طرح لوگوں کو وہاں پر ابلائج کر رہے ہیں, اور ان کا وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. جی رضوان بھائی, چنار ونگ کا میں پریزیڈنٹ رہا لاسٹ 3 سال, اور اس کے بعد ہم نے اس کو منتقل کیا وہ سارا اختیار اپنے ایک دوست کو, راجہ امجد کبیر صاحب آج کل چنار ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں, اور مجھے پاکستان ایسوسیشن دبئی نے وہاں پہ جو ایجوکیشن کمیٹی تھی اس کی رسپانسبلٹی دی. جو میرا لاسٹ 6 منتھ میں ایکسپیرینس رہا, کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے میٹنگس بھی کی, اور وہاں پہ چھوٹے موٹے سرویز یا انٹرویوز بھی کیے پرنسپلس کے بھی, کمیونٹی کے بھی. تو وہاں پہ بہت بڑا یہ ایشو ہے ایجوکیشن کا, کیونکہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, یا جو لوگ وہاں پہ آلریڈی جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں وہ کرائسس کا شکار ہیں. تو ان کے جو بچے ہیں ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ فیسز کا رہتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت ایکسپینسو ہے ایجوکیشن. تو وہاں پہ اگر آپ ڈراپ آؤٹ دیکھیں اس سلسلے میں بھی ہم لوگ ہمارے بہت سارے فورمز وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک سروے بھی کریں گے تاکہ ہمارے پاس ڈراپ آؤٹ فگر بھی آئے, کیونکہ ہمیں یہ سننے میں آیا کہ وہاں پہ بہت بڑا ڈراپ آؤٹ ہے UAE کے اندر, جس کو سپورٹ کرنا ناگزیر ہے. وہاں پہ کونسلیٹ بھی, ان کا بھی اپنا ایک ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور پاکستان ایسوسیشن دبئی بھی اس سلسلے میں کافی انٹرسٹ لے رہی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان ایسوسیشن دبئی نے وہاں پہ پاکستان میڈیکل سینٹر کی صورت میں ہیلتھ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہاں پہ ڈلیور کیا ہے, اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن پہ بھی فوکس کیا جائے, اور وہاں پہ ایجوکیشن میں بھی کوئی بڑا کام کیا جائے انشاءاللہ. یعنی جتنے بھی ہمارے اس وقت جو ادارے ہیں وہاں پر کونسلیٹس کی صورت میں, ایمبیسیز کی صورت میں, یا وہاں پر جو ہمارے ڈیسک قائم ہیں ویلفیئر کی صورت میں, تو وہ بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. جی, وہاں پہ ایجوکیشن کا جو اوور آل اسٹینڈرڈ ہے, ہمارے پاکستانی جو اسکول ہیں وہ کافی کمزور ہے, لیکن سارے لوگ اس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. ابھی یکساں نصاب بھی آ رہا ہے.
اس کی امپلیمنٹیشن بھی اوورسیز میں بھی ہوگی انشاءاللہ. تو اس پہ بینگ کمیونٹی سینٹر جو ہم کر سکتے ہیں, لائک ہماری وہاں پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم لوگ ایک کمیونٹی سینٹر رن کر رہے ہیں وہاں پہ, تو بینگ کمیونٹی سینٹر, بینگ والنٹیئرز, ہم جو وہاں پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اپنی جابس کے ساتھ ساتھ, انشاءاللہ ہم لوگ بھرپور اس میں کوشش کریں گے. اور ہم ایک بہت اچھی ٹیم وہاں پہ ڈیولپ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے سلسلے میں, جو اس سلسلے میں کافی اچھا کام کرے گی انشاءاللہ. اچھا داؤد, آپ اوورسیز کشمیری ہیں وہاں پر, اور ہمارے چونکہ جو ہمارا ریجن ہے آزاد کشمیر کا, بالخصوص پونچھ ڈویژن, اس کے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ بڑی تعداد میں وہاں پر مقیم ہیں, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جائیں, وہاں پر جا کر روزگار حاصل کریں. تو داؤد شریف ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر آنا چاہتے ہیں, کوئی آپ ٹپس بتا دیں ان کے لیے, یعنی ان کو کیا کرنا چاہیے. رضوان بھائی, اس کو اگر ہم لوگ کلاسیفائی کریں, لائک بہت سارے لوگ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں, جس میں ہمارا بلو کالر ورکر بھی ہے اور وائٹ کالر بھی ہے. تو جو لوگ ہمارے جو پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں, جو یہاں سے مختلف سیکورٹی کمپنیز میں بھی جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد پونچھ سے یا پورے آزاد کشمیر سے سیکورٹی ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں, اور اس کی بیسک جو وجہ وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ بزنس کو پروموٹ کریں. یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر ہم کوشش کریں کہ لوگ کم سے کم باہر جائیں. جو برین ڈرین کا ایک سبجیکٹ ہے, اس پہ ہم لوگ کنٹرول کریں کہ یہاں سے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ باہر نہ جائیں, بلکہ اپنے ملک میں اس کو سرو کریں. لیکن اگر یہاں سے جانا ناگزیر ہے اور ان کو وہاں پہ باہر جا کے اپرچونیٹیز تلاش کرنی ہے, تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کی اپنی پریزنٹیشن ہے, کہ آپ کے پاس جو اپنی سی وی ہے. یہاں سے بے شمار لوگ جاتے ہیں. ہم نے وہاں پہ ایک روزگار ٹرائب کے نام سے ایک پلیٹ فارم بھی بنایا تھا, جس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی سی ویز یا ان کی پروفائل ہم لوگ ہینڈل کرتے تھے. تو ہمارے جو گریجویٹس ہیں, وہ سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے. ان کو اپنی سی وی بنانے کا نہیں پتا, ان کی جو اپنی سکلز ہیں وہ دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک اور بڑی وجہ وہ ہے آپ کی کمپیوٹر سکلز, اور پھر جو تیسری بڑی وجہ وہ آپ کی لینگویج یا لنگوسٹک جو آپ کی سکلز ہیں, انگلش کمیونیکیشن جو اس میں کافی کمزور ہے ہمارے جو لوگ ہیں. تو ان ساری چیزوں میں اگر کوئی بندہ باہر کا پلان کر رہا ہے, تو میں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنی جو بیسک کمپیوٹر سکلز ہیں, آپ کی جو بیسک انگلش لینگویج ہے, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل ہب ہے دبئی, اور وہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل لینگویج میں بات کرنی پڑتی ہے, تو ان چیزوں کو امپروو کریں. اور گورنمنٹ لیول پہ اور اسکولوں میں اور جہاں مطلب جو پلیٹ فارمز ہیں ہمارے, وہ ایکٹیولی اس میں رول پلے کریں. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو انٹرویو سکلز دیں, ان کو کمپیوٹر سکلز دیں, ان کی لینگویج بہتر کریں. اور جو بلو کالر ورکرز ہیں, جو ہماری لیبر ہے وہاں پہ, ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صرف یہاں سے ویزا لے کے دبئی مت جائیں, بلکہ کوئی نہ کوئی اسکل ساتھ لے کے جائیں. تو اس میں بے شمار پروگرام آفر کیے جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ اگر ہم 10 منٹ میں بات کرنا چاہیں تو شاید وائنڈ اپ نہیں ہوگی. صحیح. تو تھینک یو داؤد, بہت کم وقت میں آپ نے ایک بہت بڑی معلومات ہمارے ناظرین کو دے دی. ناظرین, داؤد شریف اور داؤد شریف جیسے بہت سارے لوگ, ان کی ٹیم کے لوگ وہاں پر روزگار ٹرائبز اور بہت ساری ایسی چھوٹی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جو کہ ہماری وہاں پر کمیونٹی کے لیے یا یہاں سے جو خواہش مند ہو وہاں پر جانے کے لیے, تو وہاں پر ان لوگ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اچھے انداز میں, بلا معاوضہ, بلا کسی تنخواہ کے. یہ وہاں پر لگے ہوئے ہیں, ہمارے سفیر ہیں, یہ ہمارے ملک کے سفیر ہیں. ناظرین, میں اسی پلیٹ فارم کی وسعت سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن, جو کہ ایک ادارہ ہے OPF کے نام سے, باقاعدہ منسٹری بھی ہے یہ, اور وہاں پر جو ہمارے اس وقت جو اوورسیز میں جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ جو وہاں پر پاکستان قونصلیٹ میں یا پاکستان دبئی میں, دبئی قونصلیٹ میں یا ابوظہبی ایمبیسی میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے قریب قونصلیٹ ہے یا ایمبیسی ہے, تو آپ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے بنچ پہ جائیں, اس کے جو وہاں پہ معلوماتی جو ڈیسک ہے وہاں پر جائیں, اور آپ اوورسیز کارڈ لازم بنوائیں اپنا, چونکہ یہ بڑا معاون ثابت ہوتا ہے ہمارے یہاں پر پاکستان میں. جب کوئی اوورسیز آتا ہے تو اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اور ناظرین, یہ تھے اوورسیز پاکستانی کشمیری ہمارے دوست, آج انہوں نے ہمیں وقت دیا. اگلے کسی پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان رضوان عباسی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.